اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک واریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اسپین کو ایک لڑکی کی عزت کی خاطر فتح کرنے والے طارق بن زیاد، جنہوں نے ساحل پر پہنچتے ہی اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، ان کو کیا علم تھا کہ 800 سال کے بعد مسلمان ذلت سے اسپین سے واپس لوٹیں گے۔ اگر ہم اسپین کے عروج کا منظر دیکھیں تو اس کا آغاز 800 سال قبل جبل طارق پر، جب طارق بن زیاد نے عیسائی بادشاہ روڈرک کو عبرتناک شکست دی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے جلد ہی اسپین کو فتح کر لیا اور عیسائی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس وقت امویوں کی حکومت تھی تو دمشق ان کا پایہ تخت تھا، تو اسپین دمشق کی خلافت کے زیر نگیں آ گیا۔ امویوں کے زوال کے بعد خلافت بنو عباس میں منتقل ہو گئی تو اسلامی ریاست کا پایہ تخت بغداد بن گیا۔ اندلس کا حکمران اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی رہیں، اندلس کے مسلمان آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے رہے۔ اندلس عالم اسلام کے لیے علم و ہنر کا مرکز بن گیا۔ اس نے اپنے تعلیمی دور عروج میں الفارابی، ابن راشد، ابو القاسم الزہروی اور ابن حزم جیسے علماء اور فضلاء پیدا کیے۔ پھر وقت پلٹا، مسلمانوں کے عروج کو زوال آنے پھر قدرت نے یوسف بن تاشفین کی صورت میں اہل اندلس کو سنبھلنے کا بہترین موقع بھی دیا، مگر مسلمانوں کے اپنے کردار کی وجہ سے زوال ان کا مقدر بن گیا تھا۔ اموی شہزادے کی بہترین ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی اور کئی ریاستیں وجود میں آنے لگیں۔ سرکستہ، کشتالیہ، الشبیلہ اور غرناطہ جیسے عظیم علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ارغوان اور کسلا کی مضبوط عیسائی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ارغوان کی مشہور حکمران ملکہ ایزابیلا تھی، جو تاریخ میں ملکہ ایزابیلا کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری طرف کسلا کا شاہ فرما فرڈینینڈ دوئم تھا، جو ایک متعصب عیسائی تھا۔ یہ دونوں حکمران انتہا پسند اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ یہ دونوں اسپین میں مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے۔ ان دونوں نے 1469 عیسوی میں اپنی ریاستوں کو باہم ملا کر آپس میں شادی کر لی۔ 1469 عیسوی میں اندلس کے مسلمان غرناطہ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور مسلمان یہیں سے اپنی بقا کی لڑائی میں مصروف تھے۔ غرناطہ کا حکمران ابو الحسن تھا، جو ایک نڈر اور لائق حکمران تھا۔ اندلس کے مسلمانوں کو ایک لمبے عرصے بعد ایسا قابل شخص نصیب ہوا تھا۔ اس کا بھائی محمد بن سعد الزاغل مالکا کے علاقے کا حکمران تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ عیسائی ان دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتے ہیں تو اس نے غرناطہ آ کر اپنے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یوں ابو الحسن طاقتور ہو گیا۔ جب فرڈینینڈ نے ابو الحسن سے خراج مانگا تو اس نے تاریخی الفاظ کہے۔ غرناطہ کے ٹکسال میں عیسائیوں کو دینے کے لیے سکوں کی بجائے اب فولاد کی وہ تلواریں تیار ہونی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکیں۔ یہ جواب سن کر فرڈینینڈ مبہوت سا رہ گیا۔ اس وقت اس کے زیر قبضہ علاقے 100 لاکھ مربع میل کے قریب تھے، جبکہ غرناطہ کی ریاست سمٹ کر صرف 4000 مربع میل پر رہ گئی تھی۔ یہ مختصر سا رقبہ بھی عیسائیوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ وہ مسلمانوں کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے اور انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ آخر کار غرناطہ کے سرحدی مقام پر ابو الحسن اور فرڈینینڈ کا ٹکراؤ ہوا۔ اہل غرناطہ قوت اور تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں سے کمزور تھے۔ مسلمانوں نے اندلس کے دفاع کے لیے سر تک کی بازی لگا دی۔ طارق بن زیاد کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرڈینینڈ کو شکست فاش کر دیا۔ ابھی ابو الحسن وہیں موجود تھا کہ اس کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کر دی اور غرناطہ کے تخت کا مالک بن بیٹھا۔ یہ جہاد میں مشغول مسلمانوں کے لیے بڑی بری خبر تھی۔ اہل اندلس ابو الحسن کی قیادت میں اسپین کے لیے نشاط ثانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے، جبکہ ادھر ابو الحسن کو مجبوراً مالکا میں پناہ لینا پڑی۔ مسلمان اس نازک وقت میں غرناطہ کا دفاع کر رہے تھے اور ابو عبداللہ کی اقتدار کی ہوس نے غرناطہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسری طرف عیسائیوں کو مسلمانوں کی اس حالت پر مزید حوصلہ مل گیا۔ ابو عبداللہ نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ابو الحسن پر پشت سے حملہ کر دیا۔ ابو الحسن ایک تجربہ کار حکمران تھا۔ اس نے ایک طرف عیسائیوں سے مقابلہ کیا تو دوسری طرف ابو عبداللہ کو غرناطہ جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران ابو عبداللہ اور فرڈینینڈ کا لوشینیا کے مقام پر آمنا سامنا ہو گیا۔ ناتجربہ کار ابو عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ابو عبداللہ کی فرڈینینڈ کی قید میں جانے کے بعد غرناطہ کا تخت خالی ہو گیا۔ بیٹے کی بغاوت نے ابو الحسن کو بیمار کر دیا۔ اس پر زبردست فالج کا حملہ ہو گیا۔
اس نے غرناطہ کی پشت پناہی چھوڑی اور اپنے بھائی الزاغل کو حکمران بنا کر اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ الزاغل مسلمانوں کا نجات دہندہ بن جاتا، مگر ابو عبداللہ پھر ایک مکروہ کردار لے کر سامنے آتا ہے۔ دوران قید فرڈینینڈ نے ابو عبداللہ کی خصلت پہچان لی۔ وہ سمجھ گیا ابو عبداللہ مسلمانوں سے زیادہ اپنے اقتدار کا خواہش مند ہے۔ اب فرڈینینڈ نے ابو عبداللہ کو الزاغل اور ابو الحسن کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اسے غرناطہ کا وارث تسلیم کرتا ہے اور غرناطہ کا تخت حاصل کرنے کے لیے اس کی مدد بھی کرے گا۔ ابو عبداللہ سے ساز باز کرنے کے بعد فرڈینینڈ نے اسے اپنی قید سے رخصت کر دیا۔ ابو عبداللہ سیدھا مالکا پہنچا جہاں الزاغل کا قبضہ تھا۔ اہل مالکا کو یقین دہانی کرائی کہ فرڈینینڈ اس کے ساتھ ہے اور اگر اہل مالکا ابو عبداللہ کا ساتھ دیں تو وہ ان کی عیسائیوں سے صلح کروا سکتا ہے۔ جنگ و جدل سے گھبرائے ہوئے مسلمان اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے مالکا پر ابو عبداللہ کی بالادستی قبول کر لی۔ اب ابو عبداللہ نے الزاغل کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے۔ اس طرح عیسائیوں کی مشترکہ افواج کا مقابلہ دونوں مل کر کریں گے۔ لوشا کا قلعہ دراصل غرناطہ کا دفاعی مورچہ تھا۔ فرڈینینڈ کئی سالوں سے لوشا پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا، اس طرح اس کا راستہ غرناطہ تک آسان ہو جاتا، مگر اہل لوشا نے اپنے علاقے کا دفاع بڑی ہی بے جگری سے کیا ہوا تھا۔ لوشا کی دفاعی اہمیت کے باوجود مسلمانوں میں اتحاد کے خواہش مند الزاغل نے ابو عبداللہ کا کہا مان لیا اور لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ لوشا پر قبضہ فرڈینینڈ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اب ابو عبداللہ مالکا اور لوشا دونوں پر قابض تھا۔ اس نے فوراً فرڈینینڈ کو لوشا آنے کی دعوت دے ڈالی۔ مسلمان حیران اور پریشان ہو گئے کہ جس لوشا کی حفاظت کے لیے انہوں نے سالوں سر دھڑ کی بازی لگائی تھی وہ بغیر کسی خون خرابے کے فرڈینینڈ کو مل گیا۔ ادھر جب مالکا کے مسلمانوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ابو عبداللہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس پر فرڈینینڈ نے مالکا کا محاصرہ کر لیا۔ اہل مالکا کی حفاظت کے لیے الزاغل مالکا کی طرف روانہ ہو گیا۔ غرناطہ خالی دیکھ کر ابو عبداللہ کو موقع مل گیا اور اس نے غرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے اہل غرناطہ کا دردناک باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام اہل اندلس کی مکمل بربادی پر ختم ہوا۔ 800 سال پہلے وہ روشنی جو مسلمان لے کر پورے اسپین میں پھیل گئے تھے، وہ مسلمان راستہ بھول گئے۔ افراد جب راستے بھول جاتے ہیں تو گھرانے برباد ہو جاتے ہیں، مگر جب قومیں راستہ بھول جائیں تو سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ غرناطہ پر ابو عبداللہ کا قبضہ مسلمانوں کی تباہی ثابت ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے مالکا والوں نے فرڈینینڈ سے صلح کر لی اور لوشا اور مالکا پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ابو عبداللہ کو بیٹا کہنے والا مسلمانوں کی خیر خواہی کا دم بھرنے والا اپنے اصلی روپ میں آ گیا اور اس نے ابو عبداللہ سے کہا کہ وہ غرناطہ فرڈینینڈ کے حوالے کر دے۔ ابو عبداللہ کو اپنی غداری کا انجام نظر آنے لگا اور اس نے اہل غرناطہ سے مشورہ کیا۔ اہل غرناطہ موسیٰ اور طارق کے فرزند تھے، وہ ڈٹ کر لڑے اور فرڈینینڈ کو شکست فاش کر دیا۔ غرناطہ کے مضافات کے علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ان میں البشرات نامی پہاڑی علاقہ بھی تھا۔ قدرت قوموں کو سنبھلنے کے لیے کئی مواقع دیتی ہے۔ یوسف بن تاشفین کی آمد سے لے کر ابو الحسن کی تخت نشینی تک اہل اندلس کو سنبھلنے کے کئی موقع ملے، مگر اقتدار کی خواہش اور ہوس میں اپنوں سے غداری نے اہل اندلس کو برباد کر کے چھوڑا۔ اس نازک موقع پر جب عیسائی اندلس میں مسلمانوں کو آخری پناہ گاہ کے سامنے مورچہ زن تھے، اس وقت بھی اہل اندلس کی آپس کی نا اتفاقی ختم نہ ہوئی۔ اہل غرناطہ کی ابو عبداللہ کی سربراہی میں عیسائیوں کے خلاف کامیابیاں اس کے چچا الزاغل کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہی محمد بن سعد الزاغل جو کچھ عرصہ قبل مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اپنے بھائی سلطان ابو الحسن کے حق میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو چکا تھا، اس دفعہ اس نے شرمناک حرکت کی۔ الزاغل نے اہل غرناطہ کے خلاف فرڈینینڈ کے حق میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے فرڈینینڈ کو ابو عبداللہ پر حملہ کرنے پر اکسایا۔ فرڈینینڈ نے یہ سنہری موقع جانے نہ دیا اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب الزاغل نے فرڈینینڈ کی مدد کے ساتھ ابو عبداللہ پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ غرناطہ کے مضافات کے تمام علاقے ایک ایک کر کے عیسائیوں کے قبضے میں دوبارہ چلے گئے اور آخرکار اہل غرناطہ محصور ہو کر رہ گئے۔ غرناطہ کے تخت کا خواہش مند الزاغل کو فرڈینینڈ نے اس کی خدمات کا صلہ دیتے ہوئے اسے اسپین سے نکل جانے کا حکم دیا۔ الزاغل فرڈینینڈ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور آخرکار مراکش میں جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں گمنامی کی موت مر گیا۔ غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے فیصلہ کن معرکے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 1492 کا سال آ گیا۔
اور اسی سال موسم گرما میں عیسائیوں کی افواج نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا۔ غرناطہ کے شمال میں پہاڑی سلسلہ تھے اور محاصرے کے دوران اہل غرناطہ کو مدد ملتی رہتی تھی، مگر سردیاں شروع ہوتے ہی پہاڑوں پر برف باری شروع ہو گئی اور غرناطہ کو امداد ملنا بھی بند ہو گئی۔ شہر میں اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو گئی۔ اہل غرناطہ اب بھی عیسائیوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے پر آمادہ تھے۔ غرناطہ کا سپہ سالار موسیٰ بن ابی غسان افسانوی شہرت کا حامل کردار تھا۔ وہ آخری سپاہی تک لڑنا چاہتا تھا، مگر ابو عبداللہ ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا تھا اور وہ اور اس کے اکثر امراء فرڈینینڈ سے صلح کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکیں گے۔ امرائے سلطنت سازش میں مصروف ہو گئے، پس پردہ عیسائیوں سے رابطے قائم کرنے لگے۔ ان سازشی عناصر کا سرغنہ وزیر اعظم غرناطہ ابو القاسم تھا۔ فرڈینینڈ نے غرناطہ پر قبضے کی صورت میں اس کو غرناطہ کا اہم عہدہ دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابو عبداللہ کی ذہنی شکست میں ابو القاسم کا مرکزی کردار تھا۔ بالآخر ابو عبداللہ نے ابو القاسم کو خفیہ سفارتکاری کی اجازت دے دی۔ صلح کی شرائط طے کر لی گئیں۔ بظاہر ان شرائط میں مسلمانوں کے لیے ہر قسم کا تحفظ یقینی بنایا گیا تھا، مگر بعد میں عیسائیوں نے اس پر کتنا عمل کیا وہ ایک حقیقت ہے۔ معاہدے کے تحت ابو عبداللہ کو البشرات کے علاقے میں ایک جاگیر دے دی گئی۔ آخرکار وہ تاریخی دن بھی آ گیا جسے آج تک تاریخ اسلام کا طالب علم سیاہ دن سے تعبیر کرتے ہیں۔ 2 جنوری 1492 کو غرناطہ کی چابیاں ابو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو پیش کر دیں۔ پادری اعظم نے قصر الحمراء پر لہراتا صدیوں پرانا پرچم اسلامی اتار کر صلیب کو نصب کروا دیا۔ اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ مارچ 1492 عیسوی میں سقوط غرناطہ کے بعد فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے مسلمانوں اور یہودیوں کے خراج کا حکم نامہ جاری کیا، جسے الحمراء فرمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں تمام مسلمانوں اور یہودیوں کو یا تو اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا یا پھر وہ ملک چھوڑ جائیں، مگر اس حکم نامے کے تحت متجر موروث مسلمان اور وہ یہودی جو عیسائیت میں شامل ہو گئے تھے ان کو رہنے کی اجازت دی، جبکہ تمام غیر تبدیل شدہ یہودی اور مسلمان کاسٹائل اور ارگون سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ فرڈینینڈ نے 1502 عیسوی میں غرناطہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متجر مسلمانوں کے لیے واضح مذہبی آزادی کو مسترد کر دیا۔ فرڈینینڈ نے کاسٹائل اور ارغوان کے تمام مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ موریسکو کو کیتھولک مذہب میں تبدیل کریں ورنہ نکال دیے جائیں گے۔ کچھ مسلمان جو باقی رہے وہ متجر کاریگر تھے جو موری انداز میں ڈیزائن اور تعمیر کر سکتے تھے۔ اسپین کے متنوع مارانو یہودی آبادیوں کو بھی یہی حکم نامہ جاری کیا گیا۔ یہ وہی دور تھا جب عروج رئیس نے یہودیوں اور مسلمانوں کو اسپین سے شمالی افریقہ میں منتقل کیا، اور ان کی انہی خدمات کی وجہ سے لوگ ان کو بابا عروس کے نام سے عقیدت کے طور پہ بلانے لگے۔ 100 سال کے اندر اندر عیسائیوں کے ظلم و ستم کے باعث لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے مراکش اور شمالی افریقہ میں آباد ہو گئے۔ ان کے قبائل آج بھی وہاں مہاجر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور بے شمار اہل ایمان عیسائی ظلم و ستم کی وجہ سے عیسائی بن گئے۔ یوں ایک غدار اور بزدل حکمران ابو عبداللہ کی وجہ سے اہل اندلس کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ ایزابیلا کو اپنے شوہر فرڈینینڈ دوئم کے ساتھ مل کر پوپ الیگزینڈر ششم نے کیتھولک بادشاہ کا خطاب بھی دیا، اور 1974 میں کیتھولک چرچ نے اسے خدا کے خادم کی حیثیت سے تسلیم کیا۔